الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعض لوگوں کو نماز کے اندر مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں، وساوس پھر نمازی بندے کو پریشان کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ وساوس کا معاملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر وساوس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں تو کئی مرتبہ نماز کے ارکان کو بار بار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز یا تو مکروہ ہو جاتی ہے یا نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر وسوسے کون ڈالتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، حکم کیا ہے؟ نماز کے اندر وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان نمازی بندے کی توجہ نماز سے ہٹا کر دنیا کے اندر مشغول کرتا ہے، اور بندہ بعض مرتبہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے یا وساوس اتنے زیادہ آتے ہیں کہ بندہ رکعات بھول جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آذان ہوتی ہے تو شیطان آذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے، ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ جب آذان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی اور جب آذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان لوٹ آتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، شیطان دوبارہ بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے تو شیطان لوٹ آتا ہے، اور نمازی بندے کو وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور شیطان نمازی بندے سے کہتا ہے کہ فلاں کام یاد کر یا فلاں بات یاد کر۔ وہ بندہ ان وساوس کے اندر اتنا الجھ جاتا ہے اور معاملے کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی بندہ نماز کی رکعات کو بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں۔ تو شیطان وسوسے کے اندر مبتلا کر کے دنیا کے اندر مشغول کر کے بندے کو نماز کی رکعات بھلا دیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ قراءت کے اندر شبو ڈالتا ہے، وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے نماز کے اندر آنے والے وساوس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں اور اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی کو نماز کے اندر وسوسے آئیں تو بندہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، بلکہ انسان اپنی نماز کی طرف مشغول رہے
اور نماز کو مکمل کر لے۔ اور بعض حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو بندہ اس کی تکذیب کرے۔ تکذیب کرنے کا کیا مطلب؟ شیطان نے کسی چیز کے بارے میں وسوسہ ڈالا تو انسان اپنے دل کے اندر کہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ جھٹلانا شیطان کو کرے اور اپنے آپ کو وساوس سے بچا کے رکھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر آنے والے وساوس کے بارے میں فرمایا، اگر کسی بندے کو نماز کے اندر وسوسے آئے، نماز کی رکعتوں کے بارے میں، قرات کے بارے میں، وضو ٹوٹنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا وسوسہ نماز کے اندر آئے تو بندہ اللہ تعالی کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھتکار دے۔ اب اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی طلب اور پناہ مانگنے، یہ کیا حکم ہے؟ تو محدثین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان نماز ہی کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی نماز فاسد اور خراب نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر اعوذ باللہ نہ پڑھے بلکہ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اعوذ باللہ پڑھ لے تو شیطان اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ تھتکارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ان نمازی کو نماز کے اندر وسوسہ آئے تو اپنے بائیں طرف، جیسا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اب نماز کے اندر اللہ اکبر، یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے، اب وسوسہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے انسان تھوڑا سا بائیں طرف اشارہ کر کے بغیر آواز کے 3 مرتبہ تھو 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 کر دے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض علماء محدثین فرماتے ہیں کہ نماز ہی کے اندر تھو تھو نہ کرے بلکہ بائیں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ تھو 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 کر دے تو شیطان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس مقصد کے اندر ناکام ہوگا اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کی طرف سے آنے والے نماز کے اندر وسوسوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے اس کا علاج بھی بتلا دیا۔ میں نبوت کے اوپر قربان جاؤں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا علاج بتلایا ہے۔ نماز کے اندر جو وساوس آتے ہیں تو ان کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعوذ باللہ پڑھنا اور 3 مرتبہ تھتکارنا بتلا دیا ہے۔ اسی طرح شیطان نمازی بندے کو آ کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تیرا وضو نہیں ہے۔ اور جب بندے کو یہ وسوسہ نماز کے اندر آتا ہے تو بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شاید عقبہ بن حارث یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو نماز کے اندر شبہ ہو جائے اور شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے تو بندہ اپنے دل کے اندر کہے، زبان سے نہیں، زبان سے کہہ دیا تب تو نماز ٹوٹ جائے گی، دل کے اندر کہے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ ری کی آواز نہ سن لے یا اپنے ناک سے اس کی بدبو نہ سونگھ لے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی نماز برقرار رہتی ہے۔ تو نماز کے اندر یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ تیرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تیرا وضو نہیں رہا، تو بندہ اس وقت تک اپنی نماز کو نہ توڑے
اور وضو کے ٹوٹنے والے وسوسے کے اوپر عمل نہ کرے جب تک بندہ جسم سے نکلنے والی ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو کو نہ سونگھ لے۔ تو جب شیطان وضو ٹوٹنے کا وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ تیرا پیشاب کا قطرہ نماز کے اندر نکل چکا ہے، حالانکہ نہیں نکلا ہوتا، یا خون نکل چکا ہے۔ تو یہ وساوس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جب تک انسان کو کسی ریح کے نکلنے کا، قطرے کے نکلنے کا یقینی طور پہ علم نہ ہو، اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ اور اگر انسان کو یقین ہے کہ یہ نہیں ہوا، وسوسہ ہے، تو انسان شیطان کے وساوس کے اوپر قطعاً عمل نہ کرے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اپنے چہرے دل کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہا، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان بغیر وسوسے والی نماز پڑھے، انسان اپنے ظاہر کے ساتھ یعنی چہرے کے ساتھ اور دل سے مراد باطن کے ساتھ مکمل طور پہ نماز کی طرف متوجہ رہے، نہ انسان ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور انسان اپنی تمام تر توجہ پڑھنے والے الفاظ کے معانی کے اوپر رکھے، تو بندے کو خشوع خضوع نصیب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی نماز کی حالت میں آنکھ محفوظ نہیں، تو نماز سے باہر بھی اس بندے کی آنکھیں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کے اندر جو بندہ کبھی دائیں طرف یوں دیکھتا ہے، کبھی بائیں طرف یوں دیکھتا ہے، اور کبھی سجدے والی جگہ سے آگے کی طرف دیکھتا ہے، تو بندہ نظروں کی حفاظت نماز کے اندر نہیں کر رہا، تو باہر کے اندر نظروں کی حفاظت کہاں کر سکتا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہو تو اپنے سجدہ والی جگہ پہ نظر رکھے، رکوع کے اندر جائے تو اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر نظر رکھے، سجدے کے اندر جائے ناک کے اوپر نظر رکھے، تشہد کے اندر جائے تو انسان اپنی گود کے اندر نظر رکھے۔ اور بعض مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو یوں کہا کرتے ہیں کہ جب انسان قیام کی حالت میں کھڑا ہو جائے تو اپنی قبر کا تصور کرے، سجدے کی حالت پہ نظر کر کے کہ مجھے ایک دن اسی مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا، موت میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اور جب انسان رکوع کی حالت میں جائے تو پاؤں کے انگوٹھے پہ نظر کر کے یہی غور کرے کہ ایک دن اس پاؤں کے انگوٹھے سے میری روح نکلنا شروع ہو جائے گی، میری روح نکالی جائے گی۔ انسان سجدے کے اندر جائے ناک کے اوپر نظر کرے، تشہد کے اندر جائے تو گود کے اوپر نظر کرے، اور یہی سمجھے کہ ایک دن میں نے اپنے پروردگار کو زندگی کے پل پل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جس نے نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کر لی تو باہر بھی اس کی نظریں محفوظ ہوں گی۔ اس لیے چہرہ اور دل کے ساتھ متوجہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، وہ دائیں بائیں نہ دیکھے، اور بے جا جیسے داڑھی کے اندر خارش کر لینا یا جسم کو کھجانا، یا کبھی یہ ہاتھ یوں کر لیا، کبھی یوں کر لیتے ہیں، اور کبھی ٹانگیں پاؤں کو دائیں بائیں کر لیتے ہیں، کبھی آگے ہو گیا تو کبھی تھکاوٹ دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بندہ نماز کو جیسے سر سے ایک بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے تو ویسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں پایا جاتا۔ خشوع خضوع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات تمام ناظرین اور سامعین یہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر بعض مرتبہ اچھے قسم کے خیالات آتے ہیں، خیر کے کام کا خیال آتا ہے، یا انسان نماز ہی کے اندر کسی خیر کے کام کو انجام دینے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو نماز کے اندر نیکی کا ارادہ کرنا، نماز کے اندر نیکی کو تکمیل تک پہنچانا، نماز کے اندر اچھے خیال کا آ جانا، یہ ہرگز 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 خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے۔
نماز کے اندر بندے کو خیالات آ سکتے ہیں، نماز کے اندر نیکی کے خیال بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے کہ بندے کے ارکان اور افعال جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں اور نماز کے اندر خلل اور سہو واقع نہ ہو، تو نیکی کا کام کا ارادہ آ جاتا ہے یا اسے تکمیل تک پہنچانے کی بندہ نیت کر لیتا ہے، تو یہ قطعاً خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ بعض مرتبہ جو صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں، سالکین طریقت ہوتے ہیں یا نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی قسم کا خیال نہ آئے، کہ بس توجہ اللہ کی طرف رہے اور جو میں پڑھ رہا ہوں تو معانی کی طرف توجہ رہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے بڑھ کر جو نماز تھی تقوی والی، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نہ آپ مجھے دیکھیں، نہ آپ کسی اور کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں پہ نیکی کا ارادہ نماز کے اندر پایا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے اندر شریک تھا۔ جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو جلدی سے اٹھے اور اپنی بیویوں کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور چند ہی لمحوں کے بعد پھر آپ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہرے کے اوپر جلدی تشریف لے جانے کے تعجب والے اثرات دیکھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر مجھے خیال آیا کہ گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، اور مجھے یہ برا لگا کہ میں اس حال میں رات یا دن گزاروں کہ گھر کے اندر سونا پڑے رہے، تو میں نے اس سونے کو صدقہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب نبی علیہ السلام کو نماز کے اندر یہ خیال آیا کہ گھر کے اندر سونا پڑا ہوا ہے، اور پھر اس سونے کو، اس مال کو صدقہ کرنے کا آپ نے حکم دیا، تو نیکی کو انجام تک پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کو خیال آیا۔ تو یہ نیکی کا خیال آ جانا، یہ نیکی کا ارادہ کر لینا نماز کے اندر قطعاً خشوع خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ میں اس کی ایک دلیل اور دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ لمبی قرات کروں، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز سن کے میں قرات کے اندر تخفیف کر دیتا ہوں، میں لمبی قرات کے بجائے چھوٹی قرات کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب یہ بھی تو نبی علیہ السلام کو خیال کہاں پہ آیا؟ نماز کے اندر آیا ہے۔ اب یہ بچے کو یا اس کی ماں کو پریشانی سے بچانا ایک نیکی کا کام ہے، تو نبی علیہ السلام کی نماز جو تھی وہ خشوع خضوع کے اعلیٰ درجے کے اوپر تھی۔ جب اللہ کے نبی کو نیکی کا ارادہ، نیکی کا کام نماز کے اندر آ سکتا ہے تو ہمیں بھی پھر یہ چیزیں آ سکتی ہے، اور اس پر تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے وہ حضرات جن کو نماز کے اندر نیکی کے اچھے خیالات یا نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ نماز کے اندر اچھے خیال آتے ہیں، برے خیال نہیں آتے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو آپ اس کو سن کے حیران رہ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا عمر میں نے جنت کے اندر تیرا محل دیکھا ہے۔ جس عمر کی بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر تھی، وہ عمر جو زمین پہ بولتا تھا، اللہ قرآن بنا کے فرش کے اوپر اتار دیا کرتے تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رات کے اندھیرے کے اندر لمبی قرات کرتے ہوئے رویا کرتے تھے، اور جن کی بہو کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کہا تھا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی جملے کی وجہ سے عمر کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تہجد کی نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے پھر عمر سے فرمایا تھا عمر اونچی آواز سے قرات نہ کیا کرو، آہستہ آواز سے قرات کیا کرو۔ ان عمر کے بارے میں نہ بتا دوں عمر کیا فرماتے ہیں؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں نماز کے اندر بحرین کے جزیہ کا حساب لگا لیتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ عمر، میرے محبوب کا تربیت یافتہ، صحبت یافتہ خلیفہ راشد، خلیفہ دوم عمر فرما رہے ہیں کہ نماز کے اندر بحرین کا جو جزیہ ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اسے جزیہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا حساب میں نماز کے اندر لگا لیتا ہوں۔ چونکہ امیر المؤمنین تھے اور امیر المؤمنین کے ذمے پھر حکومت کے، بادشاہت کے، خلافت کے امور سر انجام دینے ہوتے تھے، حسابات لگانے ہوتے تھے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اور اگلی بات مزے کی یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں نماز ہی کے اندر اپنے جہادی لشکروں کی ترتیب دے لیتا ہوں۔ اب لشکر کو ترتیب دینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لشکر کو ترتیب دینا، کسی کو آگے کرنا، کسی کو پیچھے کرنا، یا کسی کو دائیں طرف سے حملہ کرنے کی اجازت دینا، میمنہ میسرہ، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو نیکی کا کام تھا، فرماتے کہ نماز ہی کے اندر اس کی ترتیب دے لیا کرتا تھا۔ تو جب ان حضرات کو نیکی کا خیال، نیکی کا ارادہ آتا ہے اور نیکی کے ارادے کو انجام تک پہنچانے کے لیے اسے مکمل کر لیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس قسم کے خیال آ سکتے ہیں، اور یہ ہرگز خشوع و خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ بعض مرتبہ نماز کی رکعات کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ رکعتیں میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے کہ 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شک کو پھینک دے اور یقینی پہلو کے اوپر عمل کرے۔ یعنی شک والی کم تعداد کے پہلو کو اختیار کرے اور اس کے ساتھ 1 رکعت ملا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، سہو سجدے سہو جس کو کہا جاتا ہے۔ اگر اس بندے نے 5 رکعت پڑھی ہوگی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 سجدے سہو کرنے کی وجہ سے وہ 6 ہو جائیں گی، اور اگر 4 پڑھی ہیں، اس نے 2 سجدے سہو کر لیے، تو یہ 2 سجدے سہو شیطان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے کہ 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ بندہ شک والی، چونکہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، فیصلہ تو یہی کرے کہ غالب جو گمان ہے اس کے مطابق عمل کرے، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کہ کم رکعات والی کو لے لے۔ یعنی اگر 1 اور 2 میں شک ہوا تو وہ 1 کو لے لے کہ 1 پڑھی ہے 2 نہیں پڑھی، یا 2 اور 3 کے بارے میں شک ہوا تو یہ سمجھے کہ میں نے 2 پڑھی ہے 3 نہیں پڑھی۔ اگر 3 اور 4 کے بارے میں شک ہوا ہے تو یہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہے 4 نہیں پڑھی۔ اگر 4 یا 5 کے بارے میں شک ہو گیا تو یہ سمجھے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں 5 نہیں پڑھی۔ اور آخر کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا کہ جس کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہوتا ہے، ایک تو کم رکعات والی بات کو لے اور آخر کے اندر سجدہ سہو بھی کر لے۔ سجدہ سہو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو پورا فرما دیں گے۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جاؤں جس نے قدم قدم کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں نماز کے اندر جو وساوس آتے ہیں ان کا علاج بھی بتایا اور طریقہ کار بھی بتایا۔ تو جن کو نماز کے اندر وساوس آتے ہیں تو وہ ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ یہ وضو ٹوٹنے کا وسوسہ آ جاتا ہے، رکعات کا وسوسہ آ جاتا ہے، یا کسی اور چیز کے وساوس کے اندر یا دنیا کے مشغولیت کے وسوسے شیطان ڈالتا رہتا ہے، تو وہ نبی علیہ السلام کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان وساوس کی طرف توجہ نہ دے۔ اگر کسی نے ان وسوسوں کی طرف توجہ دی، وسوسوں کے اوپر عمل کیا، تو پھر
اس نے جو میں نے جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کو لانا برا ہے، تو اس بندے نے خیالات پھر وساوس خود لے کے آیا اور اس کے اوپر عمل کر کے اس نے شیطان کی پیروی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہیں کی۔ اور یہ جو وساوس معاف ہوتے ہیں اس صورت کے اندر معاف ہوتے ہیں جب تک بندہ ان کے اوپر عمل نہ کرے، اور اگر کسی بندے نے وسوسوں کو طول دینا شروع کر دیا تو اس نے وساوس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچایا کریں۔ اور جو حضرات بیانات کو سماعت کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ بیانات کی تیاری کے اوپر وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو جو بیان پسند آئے یا جو حضرات کسی مرض کے اندر مبتلا ہوں تو ان کو بیان بھیج دیا کریں یا ان کو یہ پیج لائک کروا دیا کریں تاکہ وہ حضرات بھی سن لیں، ان حضرات کی بھی اصلاح ہو جائے۔ مقصد صرف اور صرف روزانہ کے بیانات کا اصلاح ہے کہ کسی وجہ سے کسی بھائی کی کسی عورت کی اصلاح ہو جائے اور وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، اور ان کی دعائیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔